السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو مائی بیک چینل۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اسکیبین لوشن ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا ڈوز کیا ہے، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اور وہ کون سی حالت ہے جس میں اسکیبین لوشن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ جانیں اسی ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے اسکیبین لوشن کے فارمولے کے بارے میں۔ تو اس کے اندر گلوٹامیٹین سلفر پایا جاتا ہے، اور اسکیبین لوشن ایڈکو کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ اگر پرائس کے بارے میں بات کریں تو 204 روپے میں مارکیٹ سے بآسانی مل سکتا ہے۔ اب بات کریں گے کہ کن کنڈیشن میں اسکیبین لوشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو الرجی ہو رہی ہو یا اگر خارش ہو رہی ہو تو ایسی کنڈیشن میں آپ اسکیبین لوشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اسکیبز ہو یا اسکن کے اوپر ایچنگ ہو تو ایسی کنڈیشن میں اسکیبین لوشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اسکن کے اوپر ایگزیما ہو تو تب بھی اسکیبین لوشن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسکن ریشز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کنڈیشن ہوتا ہے جس میں اسکن کے اوپر انفلامیشن ہوتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اسکیبین لوشن کا استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسکیبین لوشن جلد کی بیماریوں کو روکنے کے لیے مفید ہے۔ اب بات کرتے ہیں طریقہ استعمال کے بارے میں۔ تو نہانے کے بعد پوری باڈی کو خشک کریں، یعنی باڈی کو ڈرائی کریں، اور پھر پوری باڈی پر لگائیں، اور فیس پہ اور انفیکشن پر نہ لگائیں، اور افیکٹڈ ایریا پر لگائیں، اور 24 گھنٹے اس طرح لگا رہنے دیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اسکیبین لوشن کی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں۔ تو کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، جیسا کہ سانس میں تکلیف ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پیشاب سویلنگ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ایگزیما ڈرائی ہو یعنی خشک خارش ہو تب بھی اسکیبین لوشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کریں گے کنٹرا انڈیکیشن کے بارے میں کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں اسکیبین لوشن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو ہائپر سینسیٹیوٹی ہو تو ایسی کنڈیشن میں اسکیبین لوشن کا استعمال نہ کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر دینا، اگر چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا۔